دوستو، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کی انسان سے اعلانیہ دشمنی ہے اور اس نے انسان کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے کہ انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اس مقصد کے لیے شیطان کے پاس مختلف چالیں جن کو استعمال کر کے وہ مرتے دم تک انسان کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کے متعلق چند اہم حقائق بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان کے مختلف چالوں سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں شیطان کے شر سے بچنے کی تدابیر بھی بتائیں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، کسی انسان سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ یاد رکھیں، شیطان خود تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کھلم کھلا اعلان کر رکھا ہے کہ میں بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے ملعون قرار دیتے ہوئے جنت سے نکال دیا۔ تب اس نے جو کہا تھا اس کا قرآن پاک میں یوں ذکر آیا ہے، اس یعنی شیطان نے کہا، بھلا دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا ذکر سورہ اسراء میں یوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا اولاد آدم میں سے جو بھی تمہارے پیچھے لگے گا تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا بدلہ ہے۔ ناظرین، ان دونوں آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ شیطان کی انسان سے دشمنی ازلی اور اعلانیہ ہے، اور یہ بھی کہ بنی آدم میں سے جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیں، انسان سے شیطان کی دشمنی دائمی بھی ہے، یعنی جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا بنی نوع انسان سے اس کی دشمنی جاری رہے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ خود شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، جیسا کہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ کہنے لگا، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ ناظرین، عجیب بات ہے کہ شیطان نے انسان سے اس اعلانیہ جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اس نے اسے اجازت دے دی۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی، البتہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 امور کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی اسے اپنا دشمن ہی تصور کریں۔ اس حوالے سے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں، لیکن افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس واضح ترین حکم کے باوجود آج انسانوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ انسان ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں بنو آدم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنو آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی آگاہ کیا تاکہ انسان شیطان کی اس اعلانیہ جنگ میں مسلح ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین، شیطان کے شرور سے بچنے کی تدابیر پر ہم ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ پہلے آپ کو شیطان کے متعلق کچھ اہم حقائق بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے،
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی انسان سے دشمنی نہایت شدید ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنا کام کر جاتا ہے اور اسے گمراہ کر ڈالتا ہے۔ ناظرین، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اور یہ نہایت خطرناک بات ہے، کیونکہ دشمن اگر سامنے ہو تو اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ چھپا ہوا اور بہت شاطر اور مکار ہو تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کی رحمت کے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہمیں اس چھپے ہوئے دشمن سے محتاط رہنے کے لیے ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ جن و انس میں سے اس کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوشائن باتیں ایک دوسرے کو سجھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔ ناظرین، ان دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے آوان و مددگار بہت زیادہ ہیں، وہ ان سے بہت سارے کام لیتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے آزماتا اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک شیطان آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا یعنی طلاق کروانا شیطان کے ہاں بہت ہی بڑا کارنامہ ہے، اور یہ عمل شیطان کی خوشی کا باعث ہے، اور کیوں نہ ہو کہ طلاق جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بات اللہ کی ناپسندیدہ ہے شیطان کے لیے وہ باعث مسرت ہی ہوگی۔ ناظرین، شیطان کے بارے میں ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے یا اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے تو وہ اسے اپنے شکنجے میں پھنسا لیتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے، غرض ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالنا ہے، پیچھے سے مراد انہیں دنیا پر فریفتہ کرنا ہے، دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، اور بائیں سے مراد گناہوں کی ترغیب دلانا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ میں کسی طرح بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ ورغلاتا ہی رہوں گا۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والے انسان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، لہٰذا اس کے تسلط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک ساتھی جنون میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے
اور میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے، چنانچہ وہ مجھے خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو مجھے ان پر غیرت آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے وہ دیکھ لیا جو میں کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے عائشہ، کیا تمہیں غیرت آ گئی ہے؟ تو میں نے کہا، مجھ جیسی عورت کو آپ جیسی شخصیت پر کیوں نہ غیرت آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد کی ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ ناظرین، اسی لیے مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔ ناظرین، شیطان کے بارے میں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ قیامت کے روز شیطان کسی کی فریاد رسی نہیں کرے گا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو کرو۔ میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ ناظرین، اس طرح شیطان قیامت کے روز بری و ذمہ ہو جائے گا اور انسان کی فریاد رسی سے بالکل انکار کر دے گا، لہٰذا اسے دوست بنانے اور اس کے احکامات کی بجا آوری کی بجائے اسے دشمن تصور کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ آج ہم شیطان کی پیروی میں اللہ کو ناراض تو کر رہے ہیں، لیکن اس بات سے غافل ہیں کہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ شیطان بھی کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ناظرین، آج موقع ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور شیطان کی پیروی سے باز آ جائیں، ورنہ کل قیامت میں ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یاد رکھیں، شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرما برداری ہے، کیونکہ ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوتی ہے وہ شیطان کے ہاں مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا تو آپ یقیناً ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، رحمان کی ہر نافرمانی شیطان کو بڑی محبوب ہوتی ہے، اسی لیے وہ گناہوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ نہ صرف مزین کر کے پیش کرتا ہے بلکہ ان تک پہنچنے والے راستے بھی آسان سے آسان تر بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اس کی چالوں پر متنبع نہیں ہوتے اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے اور اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں تو یقیناً آپ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ شیطان سے جڑے چند عقائد کا جو شیطان کی پہچان کراتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر شیطان کیا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ جس طرح وہ خود جہنمی ہے اسی طرح انسان کو بھی جہنمی بنا دے، جیسا کہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یعنی شیطان اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ ناظرین، شیطان کو یہ پتہ ہے کہ انسانوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور رکھا جائے اور انہیں اس کی نافرمانیاں کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا اور اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے مختلف چالیں چلتا اور انسان کو جہنم تک پہنچانے کے متعدد وسائل اختیار کرتا ہے۔ انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے شیطان کیا چالیں اختیار کرتا ہے؟ آئیے آپ کو شیطان کی ان چالوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں سب سے بڑی چال بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان یعنی منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے جو انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، شیطان نے ہی بنو آدم کے سامنے شرک کو خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا اور انہیں ورغلا کر اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے سے ہوا تھا، جب انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا شروع کی۔ یہ دراصل ان کی قوم کے بعض صلحاء کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے وہاں تم بت گاڑ دو اور ان کے نام وہی رکھو جو ان صلحاء کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی پوجا نہ کی گئی۔ پھر جب وہ لوگ مر گئے اور بت گاڑنے کی اصل وجہ کا بعد میں آنے والی نسل کو پتہ نہ رہا تو ان کی پوجا شروع کرا دی گئی۔ ناظرین یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے محمد بن قیس رحمہ اللہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ وہ یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بنو آدم کے کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار بھی موجود تھے جو ان کی اقتدا کرتے تھے۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکار آپس میں کہنے لگے، ہم کیوں نہ ان کی تصویریں بنا لیں تاکہ انہیں دیکھ کر ہمارے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ لوگ مر گئے اور دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس چپکے سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، وہ تمہارے آباء و اجداد تو ان تصویروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے ان پر بارش نازل ہوتی تھی، سو انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ ناظرین اس طرح شیطان کے ورغلانے پر ہی بنو آدم میں شرک کا آغاز ہوا۔ ناظرین آج بھی شیطان نے لوگوں کو مختلف شرکیہ کاموں میں لگا رکھا ہے، مثلا قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، مزاروں پر نذر و نیاز پیش کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، فوت شدگان سے امیدیں وابستہ کرنا یا ان کا خوف کھانا، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرنا وغیرہ۔ شیطان ان لوگوں کو سبز باغ دکھلاتا ہے کہ یہ بزرگان دین جن کے نام کی تم نذر و نیاز دیتے ہو اور جن کی قبروں پر تم دیگیں پکاتے اور لنگر تقسیم کرتے ہو، یہ قیامت کے روز تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین یہ بہت بڑا شیطانی فتنہ ہے جس سے انسانوں کو متنبع رہنا چاہیے۔ ناظرین شیطان کی چالوں میں دوسری بڑی چال گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا اور ان کی طرف دعوت دینا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے ورغلایا ہے تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ورغلا کے چھوڑوں گا، ہاں ان میں سے تیرے چند مخلص بندے ہی بچیں گے۔ چنانچہ اس نے اس کا آغاز خود حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کیا۔ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پیچھے لگا رہا، جنہیں جنت میں بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا تھا۔ وہ وسوسہ پیدا کر کے اور ورغلا اور بہکا کر مختلف طریقوں سے کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ انہیں جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور اس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ ناظرین ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ وہ مسلسل آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو ورغلاتا رہا، بلکہ اپنی طرف سے دلیل یہ گھڑ لی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جائیں۔ گویا کہ شیطان نے انہیں سبز باغ دکھلائے کہ اگر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو وہ یا تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے بن جائیں گے۔ پھر اس نے ان دونوں کو یقین دلانے کے لیے قسم بھی کھائی اور اپنے آپ کو ان دونوں کا خیر خواہ ظاہر کیا۔
بلکہ اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اے آدم، میں تمہیں ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا درخت نہ بتاؤں؟ اس طرح آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے وہ کام کر ڈالا جس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو ورغلایا، شیطان ہر انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور موت تک کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس کو ورغلا کر اس کو جہنم میں پہنچا سکے۔ یاد کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیطان نے ابن آدم کو اپنے بھائی کے قتل پر بھی آمادہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصہ سورۃ المائدہ میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ بھی اس کے لیے کافی نہ تھا، اس لیے اس نے ان کے سامنے شرک جیسا مہلک گناہ مزین کر کے پیش کیا اور انہیں اس میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، خبردار، شیطان یقیناً اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس ملک میں اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن ہاں، تمہارے بعض ان اعمال میں اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی جنہیں تم حقیر سمجھو گے اور وہ اسی پر راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شرک میں تو مبتلا نہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر کئی گناہوں میں مبتلا ہیں جنہیں وہ انتہائی حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ ان میں سے کئی لوگ تو انہیں سرے سے گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ مثلا نمازوں میں سستی کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، موسیقی اور گانے وغیرہ سننا، مختلف ناموں کے ساتھ سودی معاملات میں ملوث ہونا، جوا کھیلنا، شراب نوشی اور دیگر منشیات کا استعمال کرنا، رشوت لینا اور دینا، کاروبار میں دھوکہ اور فراڈ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا وغیرہ، یہ اور ان جیسے دیگر کئی گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں بکثرت پائے جاتے ہیں، انہیں لوگوں نے حقیر سمجھ لیا ہے اور وہ ان کا ارتکاب پوری دیدہ دلیری اور جسارت کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے مابین عداوت پیدا کرنا اور انہیں اللہ کے دین سے روکنا بھی شامل ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ ناظرین، یہاں پر ہمارے معاشرے کی اپر کلاس کو خاص طور پر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی اپر کلاس جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جن میں شیطان نے مسلمانوں کو بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں ایک چال بندے کی عبادت کو خراب کرنا بھی ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بندے کی عبادت کو جہاں تک اس سے ہو سکے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ عبادت کے آغاز سے ہی وہ اس کے دل میں وسوسہ اور وہم ڈال دیتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی عبادت کی ہے اور ابھی کتنی کرنی ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور مجھے اس میں شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزر کہا جاتا ہے، لہٰذا جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور 3 مرتبہ اپنے بائیں تھوک دو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ختم کر دی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ پھر اذان ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے کہتا ہے، فلاں چیز یاد کرو، فلاں کام یاد کرو۔ وہ کام یاد کراتا ہے جو اسے نماز سے پہلے یاد نہیں ہوتے۔
اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا، بے شک شیطان میرے در پہ ہوا، پھر اس نے پوری کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو پانے کی توفیق دی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شیطان اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی امتی کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے وساوس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں کسی آدمی کے التفات یعنی ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو عین اسی وقت شیطان اس پر جھپٹا مارتا اور اس کی نماز میں سے کچھ حصہ اس سے چھین لیتا ہے۔ ناظرین، نماز میں شیطانی وساوس کا آنا عام ہے اور تقریباً ہر کسی کے ساتھ یہ پیش آتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان وساوس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے۔ جب اس کو یکسوئی نصیب ہوگی تو انشاءاللہ وساوس بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں اگلی چال انسان کو تمناؤں اور آرزوؤں میں مگن رکھنا اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے پر اکسانا ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس شیطان نے اللہ سے کہا تھا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے واضح نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہ پائیں گے۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شیطان آرزوئیں دلاتا اور تمناؤں میں مگن رکھتا ہے، چنانچہ انسان لمبے لمبے پروگرام بناتا ہے، پھر انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتا ہے اور یوں اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنا شیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ لہٰذا جو مرد حضرات اپنی داڑیاں منڈواتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ داڑیاں منڈوا کر رحمان جو کہ ان کا خالق و مالک ہے اس کو راضی کر رہے ہیں یا شیطان جو ان کا دشمن ہے اس کو خوش کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے چہروں کے بال زائل کراتی ہیں یا خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کشادگی کراتی ہیں، وہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کر کے یقیناً شیطان کو راضی کرتی اور اس کی چالوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اس کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بنو اسد کی ایک خاتون جس کا نام یعقوب تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں ان عورتوں پر کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اس لیے ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ خود کو شیطان کی ان چالوں سے بچائے۔ ناظرین، شیطان کی اگلی چال جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ چال ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یاد رکھیں، قطع تعلقی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ شیطان کی چالوں میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قطع تعلقی کرنے والے کے لیے وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا،
لہٰذا جب وہ یہاں تک جا پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے باز آ جائے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رات کا سایہ پڑنے پر شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب رات کا سایہ پڑے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو، کیونکہ عین اسی وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک ساتھ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دیا کرو اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزے کو باندھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن کو ڈھانپ دیا کرو، اگرچہ اس کی چوڑائی میں کسی لکڑی کو ہی رکھ دو۔ ناظرین، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ڈراؤنے خواب دکھا کر پریشان کرنا بھی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص سونے سے پہلے کے اذکار وغیرہ نہیں پڑھتا اور ایسے ہی سو جاتا ہے تو بسا اوقات شیطان اسے ڈراؤنے خواب دکھا کر پریشان کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا ناپسندیدہ خواب دیکھے جس سے وہ خوف محسوس کرتا ہو تو وہ اپنی بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، وہ یقیناً اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اذکار کا اہتمام کرے اور دعائیں پڑھ کر سوئے تاکہ شیطانی خوابوں سے محفوظ رہے۔ شیطان کی چالوں میں ایک چال پیدائش کے وقت بچے کے پہلو میں انگلیاں چبھونا بھی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے پہلو میں اپنی 2 انگلیوں کو چبھوتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم کے جنہیں وہ انگلیاں چبھونے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے حجاب یعنی مریم کو ہی چبو دیا۔ ناظرین، غصہ دلانا اور ایک دوسرے سے لڑانا بھی شیطانی چالوں میں سے ہے۔ حضرت سلیمان بن سردر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 2 آدمیوں میں لڑائی ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھا جائے تو غصہ زائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موسیقی وغیرہ میں مگن کرنا بھی شیطانی جالوں میں سے ہے۔ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور رکھنے اور اسے اس کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے اس کو اپنی سریلی آواز میں مگن کر دیتا اور راگ گانوں کا دلدادہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالتے ہوئے فرمایا تھا، اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار و پیادہ لشکر کو دوڑا لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو لے اور ان سے وعدہ کر لے، اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بصوتی کا اپنی آواز سے مراد گانا اور موسیقی کی آواز ہے جس کے ساتھ شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے سوار و پیادہ لشکر کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہونے کا کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر تجھ سے ہو سکے اس پر اپنا تسلط اور اقتدار جما لے، اور مال میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اموال خرچ کرنے کی طرف مائل کر، اور اولاد میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ انہیں اولاد کے ناجائز نام مثلاً عبد الحارث، عبد الشمس وغیرہ رکھنے کا حکم دے، یا انہیں زناکاری کی ترغیب دے، اور ان سے وعدے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خوب سبز باغ دکھا اور جھوٹی آرزوؤں اور ناجائز تمناؤں کے چکر میں ڈال دے کہ یہ ان سے نکل ہی نہ سکیں، اور آج کے دور میں شیطان یہی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان مردود کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شیطان کے شر سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تدابیر کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اگر ہم ان تدبیروں کو اختیار کریں تو اللہ کے حکم سے شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔
ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء میں فرمان ہے، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، خاص طور پر جب مومن کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق پختہ ہو تو اس کے سامنے شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس قدر مومن کا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر وہ شیطان سے محفوظ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست اور سرپرست بناتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا اور آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے۔ ناظرین، ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ ہی شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے اور اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ مضبوط ایمان والوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے جس راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ مرد مومن کے لیے شیطان کی چالیں بہت ہی کمزور ہیں، اور شیطان کی چالوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی شیطان کا مضبوط ایمان والوں پر کوئی بس چلتا ہے۔ آج کا مسلمان ایمان اور اعمال سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی لیے وہ شیطان کے جال میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ آئیے شیطان کے شر سے بچنے کی چند اہم تدابیر بتاتے ہیں۔ شیطان کے شر سے بچنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اچانک بصیرت والے بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسے لاحق ہوتے ہیں تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ شیطان کی چالوں سے بچنے کی ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے دو وصف ذکر کیے ہیں، یعنی وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے، جب وہ غافل ہو جائے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع ہونے کو کہا، جس سے مسجد لوگوں سے بھر گئی، اور جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ ٹیلوں پر چڑھ گئے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب یوں شروع فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ سب کو 5 باتوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے، اور میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو اور اچانک وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اس سے اپنی جان بچا لے۔ اسی طرح بندہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ نیز اس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کی جگہ پر مارتے ہوئے کہتا ہے، لمبی رات ہے، مزے سے سوئے رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔
پھر وہ اس حال میں بھی صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث نبوی میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھی شیطانوں کو کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کھانا ہے۔ اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ ناظرین، یہاں ہمیں ایک لمحہ کے لیے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں اور آج ہم لوگ شیطان کے جال میں کیوں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ آج سے اللہ کے ذکر کا اہتمام شروع کریں اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں اور سکون آپ خود محسوس کریں گے۔ ناظرین، شیطان کی چالوں سے بچنے کی ایک تدبیر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز کی پابندی بھی شیطان کے شرور اور چالوں سے بچاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ اس سلسلے میں سستی برتنے سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ باجماعت نماز کی پابندی میں شیطان سے حفاظت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ قیام اللیل بھی شیطانوں کی چالوں سے بچنے کی ایک تدبیر ہے۔ جو شخص شیطان کے شر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہے اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہے اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں بھی ہر مسلمان کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے موجودہ معاشرے میں صبح دیر تک سوئے رہنے کو ایک فیشن بنا دیا گیا ہے۔ خدارا اپنی اس عادت کو ختم کریں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ رات کو دیر تک جاگے اور صبح دیر تک سوئے، بلکہ رات کو جلد سونے اور صبح جلدی بیدار ہونے کا حکم ہے تاکہ فجر کی نماز کی پابندی ہو سکے، بلکہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کر سکے۔ لیکن افسوس کہ آج تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی ان چالوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان کے شرور اور چالوں سے بچنے کے لیے موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ مثلا گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ دعا پڑھنے سے ایک صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا پڑھنے والے کو یہ خوشخبری ملتی ہے، تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، یہ دعا تجھے کافی ہے اور تجھے بچا لیا گیا ہے، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے جسے ہدایت دے دی گئی ہے، جس کی حفاظت کر دی گئی ہے اور جسے بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کے فوائد کیسے زبردست ہیں، لیکن افسوس کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اور فرماتے تھے، جو آدمی یہ دعا پڑھ لے شیطان اس کے متعلق کہتا ہے یہ آج کے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی یہ دعا صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لے
اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس سے 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کا پڑھنا بھی شیطان کو دور کرتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ بات جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ آیت الکرسی پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اب بھی ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا اہتمام نہ کریں تو یہ ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ ناظرین، روایات میں بوقت جمعہ دعا پڑھنے کی بھی تاکید ہے تاکہ مسلمان اس وقت بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ صحیح بخاری کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو چیز تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ فرمایا اگر اس جمع کے بعد انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو شخص صبح و شام کے مسنون اذکار ہمیشہ پابندی سے پڑھتا رہے وہ باذن اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انہی اذکار میں سے معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، اگر مسنون دعاؤں اور اذکار پر مداومت کی جائے اور پابندی کے ساتھ ان کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان اذکار کی برکت سے انسان کو شیطان کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔